أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله واستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون الصائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صلوات پڑھ لیں. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے قوت گویائی کی دولت سے سرفرازی عطا فرمائی، اپنے معافی ضمیر کو لفظوں میں ڈھالنے کا سلیقہ سکھایا، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے کہ جن کی آواز نے ضمیر کو حق کی آواز کے ساتھ آواز میں لانے کا سلیقہ بتایا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر آپ کی خدمت مقدس میں ایک ایسے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں جو عنوان اصحاب سرکار سید الشہداء کے بارے میں، اور خاص ان اصحاب کے بارے میں کہ جن کا تعلق سرزمین مقدس کوفہ سے تھا. اس کے وضاحتوں کے اعتبار سے مسلسل آپ کی خدمت میں 2 آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور آج ان کا ترجمہ ان نئے آنے والے سامعین کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ جنہیں اس کا ربط سمجھنا شاید مشکل ہو رہا ہوگا.
کہ اصحاب حسین کا تعارف ہے، اس تعارف میں ان دو آیتوں کا کیا ربط ہے؟ تو ان آیتوں کا حوالہ تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 111 اور 112 ہیں۔ ان کا ربط یہ ہے، ان دونوں آیتوں میں خدا نے ایسے افراد کو بیان کیا کہ جن کی جان اور مال کو خدا نے خرید لیا ہے، اور جنت کو اس کا معاوضہ یا بدل قرار دیا ہے، اور خدا نے اس کاروبار کے بیان کے لیے اپنی 3 کتابوں میں اس کا حوالہ رکھ دیا ہے، یعنی کتاب توریت، کتاب انجیل اور کتاب قرآن مجید، کاروبار کی وجہ سے جو اللہ نے آپ کے ساتھ کر لیا ہے، اور یہ بڑی عظیم کامیابی ہے۔ آیت نمبر 111 کا آخری جملہ ہے وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اسی جملے کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے زیارت وارثہ، زیارت مبسوطہ کے آخر میں زیارت سائر شہدائے کربلا کے عنوان میں بیان کیا۔ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، کہ انصاران حسین کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو عظیم کامیابی کو حاصل کر لیتا۔ افوزا فوزن عظیما، فوز عظیم۔ قرآن صامت کہتا ہے جس نے کاروبار کیا خدا کے ساتھ اس کے لیے فوز عظیم ہے۔ اس فوز عظیم کا تعارف کراتے ہوئے امام ناطق بتا رہے ہیں کہ وہ ہیں انصاران امام حسین علیہ السلام۔ اب یہ اپنے اپنے طور پر تلاش کرتے ہیں کہ وہ انصاران حسین کون ہیں، ان کا قبیلہ کیا ہے، ان کا خاندان کیا ہے، ان کا علاقہ کون سا ہے، ان کے نام کیا، ان کی کنیات کیا، ان کے گھر کے حالات کیا، وہ کون سی زبان بولتے تھے، رنگ کیسا تھا، یا وہ حافظ قرآن تھے، یا وہ قاری قرآن تھے، یا وہ حافظ حدیث تھے، یا وہ راوی احادیث تھے، یا صحابی رسول تھے، یا راتوں کو جاگ کر سجدہ کرنے والوں میں شامل تھے، یا میدان جہاد کے بڑے بہادر تھے۔ یہ صفات اپنے مقام پر ہم تلاش کرتے رہیں، لیکن آیت نمبر 112 نے ان صفات کو ایسے بیان نہیں کیا، نہ خاندان بیان کیا، نہ قوم کو بیان کیا، نہ علاقہ بیان کیا، نہ نام و نسب بیان کیا، بلکہ بیان کیا ان کی صفات اور کردار کو۔ روئے زمین پر ایسی مثال بر روایت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام یا بمناسبت فرمان امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، 2 اماموں کا حوالہ ہے، چوتھے امام اور 8ویں امام کا حوالہ۔ ان 2 اماموں نے ان الفاظ کے ساتھ یاد کیا کربلا کے شہداء کو۔ یہ کربلا کے شہداء ایسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ایک بیٹے یوسف کے لیے، جبکہ اور 11 بیٹے موجود تھے، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ امام فرماتے مجھ سے پوچھتے ہو کتنا روئیے گا، اس کے 18 یوسف تھے۔ یا الفاظ اس طرح سے سامنے آئے کہ مجھ سے پوچھتے ہو کتنا روئیے گا،
کہ جس کا بابا اور جس کے اہل بیت بھوکے اور پیاسے ذبح کر دیے گئے۔ 8ویں امام فرماتے ہیں وہ 18 ایسے تھے کہ جن کی نظیر اور جن کی مثال روئے زمین پہ ممکن نہیں ہے۔ 8ویں امام کا فرمان۔ اس سرکار سید الشہداء نے اپنے ان اصحاب کی شان کو بیان کیا، نہ کوفہ دیکھا نہ مکہ دیکھا، نہ مدینہ دیکھا نہ بصرہ دیکھا، امام نے تو بس شہادت کا جذبہ دیکھا۔ ارشاد فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی، اللہ کی قسم حسین نہیں جانتے، خود فرما رہے ہیں میں نہیں جانتا کسی ایسے اصحاب کو جو میرے اصحاب سے زیادہ باوفا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صرف رب بیان کرنے کے لیے میں نے یہ آج تمہید آپ کی خدمت میں بیان کی ہے۔ میرا موضوع صفات شہدائے کربلا نہیں ہے، میرا موضوع ایک خاص عنوان کے تحت، یعنی کہ دنیا سمجھ نہیں پا رہی کہ کوفے کے رہنے والوں کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ تو کربلا کے میدان میں کوفے کے شہیدوں کا تذکرہ اس لیے کیا جا رہا کہ تاکہ منبر حسینی سے کوفے کی عظمت کو اتنا بیان کیا جائے پھر کوئی کوفے کی مذمت نہ کر سکے، کہ مذمت کردار کی ہوتی ہے، دیار کی نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو آئیے تلاش کرتے کرتے ہم آیتیں ڈھونڈ رہے تھے آپ کی خدمت کے لیے کہ کوفے کا تذکرہ تعویلی حیثیت میں، یاد رکھیے گا تنزیل اپنے مقام پر، تعویلی حیثیت میں، روایات معصوم کی روشنی میں، تفسیر قرآن کے اعتبار سے کوفے کا تذکرہ کہاں کہاں موجود ہے، اور ان آیتوں کو تلاش کرتے کرتے آج ہم پہنچے کوفے کے ایک ایسے علاقے میں کہ جہاں عام طور پر زائر نہیں جاتے، تقریباً نہیں جاتے، شاید کوئی خود سے چلا جائے تو الگ بات ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس مجلس کے بعد سے پھر خدا جس کو توفیق عطا فرمائے تو ضرور جائے گا۔ کوفے کی مساجد کا تعارف، کوفے میں 8 مسجدیں مساجد مبارکہ کہی جاتی ہیں، مساجد مبارکہ، برکت والی مسجدیں، اور کوفے میں تقریباً 8 مسجدیں وہ ہیں کہ جو مساجد ملعونہ کہی جاتی ہیں تاریخ کے اعتبار سے۔ گرچہ یہ بات میری اس بات کے خلاف جا رہی ہے جو میں نے کل آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ مکان مبارک نہیں ہوتا اور مکان منحوس نہیں ہوتا، لیکن تاریخ میں کوفے کی ان مسجدوں کا تعارف اس انداز سے کیا گیا۔ اب اس کے پیچھے ایک جملہ کافی ہے کہ جو مساجد خدا کی عبادت کے لیے تعمیر کی گئیں وہ مساجد مبارکہ ہیں، اور جو قتل حسین کے شکرانے میں تعمیر کی گئیں وہ مساجد ملعونہ ہیں۔ یہ ایک جملہ کافی ہے۔ اب آئیے ان مساجد میں سے ایک مسجد کا نام الحمراء ہے۔ الحمراء عام طور پر عرب والے کہتے تھے ان افراد کو جو عرب سے باہر سے آتے تھے، ان کے رنگ کے اعتبار سے سرخ و سفید لوگ، الحمراء۔ یہ عجیب بات ہے، یاد رکھیے گا، الحمراء، مسجد الحمراء یہ مسجد مبارکہ ہے، اور مسجد در الحمراء یہ مسجد ملعونہ ہے، بس ایک در کا فرق ہے۔ میں نے اس لیے ذرا سا کھول دیا اسے کہ کہیں اگر آپ تاریخ مشاہدہ فرما رہے ہوں تو کوئی اشتباہ نہ ہو جائے۔ تو مسجد الحمراء کا اصل نام مسجد علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔
آپ کو تو معلوم ہوگا کہ فرات اس طرح کربلا میں بہتی ہے یا بہتا ہے، نہر کہیں تو بہتی ہے اور دریا کہیں تو بہتا ہے، ایسے یہ فرات کوفے کے اندر بھی ہے۔ البتہ ہمارا اتفاق نہیں ہوتا کہ ہم فرات تلاش کرنے کے لیے کوفے میں جائیں، ہمیں تو فرات بس کربلا میں یاد آتی۔ میرا موضوع فرات نہیں ہے بلکہ فرات کا کنارہ ہے، وہ جو کوفے کے اندر ہے، وہی کنارہ کہ جہاں پر مولائے متقیان نماز پڑھنے کے لیے آئے اور آپ کے احترام میں آپ کے قیام کی جگہ کو محفوظ کرنے کے لیے مقام کے نام سے مسجد تعمیر کی گئی۔ حضرت یونس ابن متا علیہ السلام کے حوالے سے اس مسجد میں ایک مقام موجود ہے۔ گرچہ یونس علیہ السلام کی تاریخ پوری بیان کرنے بیٹھیے تو ایک مجلس تو یقیناً کم پڑ جائے گی، تو چند باتیں تاکہ میں اپنے بیان کو کوفے کے اس کنارے سے مربوط کروں کہ کوفے کی تاریخ انبیاء کی تاریخ سے کتنا ملی ہوئی ہے۔ حضرت یونس، بھلا کون نہیں جانتا آپ میں سے کہ یونس کا نام 4 مرتبہ قرآن میں لیا گیا۔ یونس کا تذکرہ 2 مرتبہ صفات کے ساتھ کیا گیا۔ یونس علیہ السلام کے نام کا سورہ موجود قرآن مجید کے اندر، سورہ یونس نمبر 10، سورہ نمبر 10، سورہ توبہ کے فوراً بعد ہے۔ پہلے توبہ کیجئے، پھر آئیے یونس کو یاد کیجئے۔ حضرت یونس کا تذکرہ سورہ انبیاء کے اندر بھی ہے، اور حضرت یونس کا تذکرہ سورہ صافات کے آخر میں بھی ہے۔ آخر کہیے، بالکل آخر سے پہلے پہلے۔ تو سورہ صافات، سورہ انبیاء اور سورہ یونس اور دیگر مقامات بھی شاید مل جائے، لیکن خاص یونس کے نام کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ وہی نام ہے جس کو آپ سمجھیں انسان، سمجھیے انسیت رکھنے والے وجود کو یونس کہتے ہیں، جس میں انس اور محبت پائے جائے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ زمانہ نا عاقبت اندیش لوگ کہتے چلے آئے کہ انسان نکلا نسیان سے، ہم ہمیشہ کہتے چلے آئے انسان نکلا انس اور محبت سے۔ جو نسیان سے انسان کو سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بھولنا انسان کی طبیعت میں شامل ہے، اور جو انسان کو انس اور محبت سے پہچانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ محبت انسان کی طینت میں شامل ہے۔ تو جو محبت رکھے گا وہ انسان کہا جائے گا، اور جو محبت نہ رکھے گا اسے انسان کیسے کہوں؟ ہو سکتا ہے آدمی ہو مگر انسان نہ ہو۔ یونس کے نام کا ترجمہ واضح ہو۔ اب اسے جونس کہہ لیجئے یا جونس کہہ لیجئے، تلفظ کے اعتبار سے مختلف زبانوں کی بات آپ کر سکتے ہیں۔ اصل عربی میں یونس ہے ابن متا۔ متا کی تاریخ الگ ہے، ان کے واقعات الگ، وہ چھوڑتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کہاں مبعوث ہوئے؟ نینوا کے رہنے والوں کی طرف۔ نینوا کہاں ہے؟ کہ نینوا کا ایک حوالہ کنارہ دجلہ کا، اور دوسرا حوالہ جب سرکار سید الشہداء 2 محرم کو والد کربلا ہوئے تو مشہور روایت سب کو زبانی یاد ہوگی، امام نے بنی اسد کے زمینداروں سے جو غازریہ کے علاقے میں رہتے تھے ان کو بلا کے نام پوچھا زمین کہ اس زمین کا نام کیا ہے، بالکل ایسے جیسے خدا پوچھتا ہے موسیٰ سے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر خدا حضرت موسیٰ سے پوچھ کر خدا رہ سکتا ہے
وقت حجت خدا زمینداروں سے زمین کا نام پوچھ کر حجت خدا رہ سکتے ہیں. کوئی یہ خیال نہ کرے کہ کوئی حجت خدا کے علم میں اضافہ کرے گا. لفظ اضافہ اپنے ذہن سے نکال دیجئے اور روایت سنیے کہ لوگوں سے امام نے پوچھا اسے کہتے کیا ہیں؟ کسی نے کہا اسے ماریا کہتے ہیں. انشاءاللہ خدا نے چاہا تو کبھی کربلا کی تاریخ پڑھیں گے زمین کے اعتبار سے کہ ماریا کیوں کہا جاتا تھا اسے. کسی نے کہا اسے کہتے ہیں شط الفرات. کسی نے کہا اسے کہتے ہیں غازریہ. کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں. اب اس میں اختلاف ہے کہ نینوا کے نون پہ زبر پڑھا جائے یا زیر پڑھا جائے. نینوا کہا جائے یا نینوا کہا جائے, اختلاف ہے. تو یہ چار نام سامنے آنے کے بعد امام خاموش نہیں ہوئے. فرمایا اور کچھ کہتے ہیں. تب کسی نے کہا تھا کہ اسے کربلا کہتے. تو اب اگر جناب یونس علیہ السلام کے بعثت کے مقام کو دیکھا جائے تو آپ مبعوث ہوئے اہل نینوا کی طرف. یہ نینوا کہاں پر آباد تھے؟ یا یہ بغداد میں آباد؟ بغداد کا مطلب کنارے دجلہ, یا یہ آباد ہے کربلا میں یعنی کنارے فرات. اس روایت کی روشنی میں جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی لگتا ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ واقعہ فرات کے کنارے کا. کربلا کی آبادی اور کربلا کے واقعات الگ موضوع. بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں, جو آج کربلا آپ دیکھتے ہیں ہر دور میں کربلا کی اپنی تاریخ الگ الگ ہے. تو ہو سکتا ہے نینوا کا علاقہ ایسی رہائش کا عنوان ہو جہاں جناب یونس کو مبعوث کیا گیا ہو. لیکن جناب یونس علیہ السلام نے اپنی قوم میں بڑی تبلیغ کی. 40 سال تک اللہ کی وحدانیت کو بتاتے رہے. اتنے سال کی محنت کے بعد صرف 2 مسلمان ہوئے, ایک روبیل ایک تنوخہ. دونوں کے نام زبان کے اعتبار سے یہ عجیب بات ہے. یونس لگتا ہے عربی کا لفظ ہے مگر جناب یونس عربی نہیں بولتے تھے. خیر ایسا نہ ہو کہ بات سے بات آگے بڑھ جائے اور پھر آج کا موضوع رہ جائے. لفظ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے عربی ہے یونس, مگر آپ عربی نہیں تھے. آپ کی زبان عبرانی یا سریانی بیان کی گئی. تو اس زبان کے لحاظ سے 2 نام, ایک تنوخہ ایک روبیل. ایک صرف عابد ہے تنوخہ, ایک عالم بھی ہے روبیل. اور یہ 2 مسلمان کیے نبی نے. عابد پیچھے پڑ گیا کہ اب 40 سال پورے ہوئے, یہ سنتے منتے تو ہے نہیں. یا نبی اللہ, اب آپ انہیں بد دعا کر کے ہلاک کر دیں. آپ انہیں بد دعا کر کے ہلاک کر دیں. اسی لیے خدا نے عابدوں کو بد دعا کا اختیار نہیں دیا, ورنہ عابدوں کا ظرف اتنا زیادہ وسیع نہیں ہوتا کہ برداشت کر سکیں. عابد پیچھے پڑ گیا. اللہ کے نبی نے محسوس کرتے ہوئے کہ واقعاً ایسا مسئلہ آ چکا کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے تبلیغ مزید کا, بد دعا کرتی. پروردگار عالم نے جواب دیا, ٹھیک ہے آپ قوم کے لیے بد دعا کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کی قوم کو برباد کر دیں گے, عذاب آ جائے گا, مگر 3 دن کے بعد آئے گا. کب آئے گا؟ 3 دن کے بعد. جتنے عذاب آتے ہیں ان کا وقت معین ہے. اب تک جتنے عذاب آسمانی عذاب کے طور پر آئے وہ آئے صبح کی نماز کے وقت سے لے کر سورج کے نکلنے کے وقت تک کے درمیان. اور اسی لیے اس وقت میں جاگنا
اور خدا سے استغفار کرنا انسان کو گناہوں سے بچا لیتا. عذاب آئے گا مگر آئے گا 3 دن کے بعد. اب یہ خبر قوم تک پہنچا دی گئی. یونس علیہ السلام اپنے ساتھ عابد کو لے کے نکل پڑے اپنے علاقے سے. اب تو عذاب آنے والا ہے. اور جو عالم تھا اس نے کہا آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں یہیں پر رک. اس نے قوم میں اپنا کام رکھا جاری و ساری. قوم کو سمجھاتا رہا دیکھو آثار پیدا ہونے لگے. پہلا دن موسم خراب ہوا، ہوا اتنی شدید گرم ہوئی کہ مزاج ٹھکانے آ گئے. پھر آسمان پر سرخی کی علامت کا نمودار ہونا، ایک ایک کر کے علامتیں آنا شروع ہوئی عذاب کی. وہ عالم سمجھاتا رہا اور لوگوں نے بالآخر اس کی بات سمجھ لی. میں یہ چھوڑتا ہوں کہ کیا ہوا. اب ہم آتے ہیں جناب یونس کی طرف. ہمارا موضوع کوفہ ہے. آپ نے اپنے ساتھ عابد کو لیے ہوئے آئے کنارے فرات کے اور دریا میں کشتی کو آمادہ دیکھا. کشتی میں سامان بھی تھا اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا مجھے ساتھ بٹھا لیجئے. کشتی والوں نے کہا کہ اس میں گنجائش نہیں ہے. کہا نکال دیجئے، دل میں جگہ ہو تو جگہ ہو جاتی ہے، بٹھا دیجئے مجھے. لوگوں نے بٹھا لیا. جیسے ہی بٹھایا کشتی آگے بڑھی، بیلنس آؤٹ ہو گیا. کہ ہم نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اس میں اگر کوئی ایک بھی اضافی ہو گیا تو کشتی خطرے میں ہوگی، سب ڈوب جائیں گے. کیا کیا جائے؟ اب کون اترے پانی کے اندر؟ کہتے ہیں کوڑا ڈالا گیا. کبھی کبھی ایسی قرآن اندازی بھی ہوتی ہے جو موت کے لیے ہو، اور شاید یہ تاریخ کی عجیب قرآن اندازی ہے. ایک قرآن اندازی وہ تھی جو جناب عبداللہ کے لیے ہوئی تھی، موت کے لیے تھی وہ. ایک قرآن اندازی یہ ہے. 3 دفعہ قرے ڈالے گئے اور نام نکلا یونس علیہ السلام کہ ان کو کشتی سے نکال دیا جائے. کہتے ہیں آپ نے خود ہی فیصلہ کیا، اچھا ٹھیک ہے. آپ نے اپنے آپ کو پانی میں گرا دیا، یا کہیے جمپ لگا دی پانی کے اندر. پانی بہت گہرا ہے اور پانی میں ایک ایسی بڑی مچھلی، اسے ویل کہہ سکتے ہیں، اتنی بڑی مچھلی اس زمانے کے لحاظ سے، اس نے منہ کھولا اور جناب یونس کو اپنے اندر لے لی. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. یہ ان سب کو زبانی یاد ہوگی یہ 2 آیتیں جو نماز غفیلہ پڑھتے ہیں. پڑھتے تو ہم بھی ہیں، مگر اس کا ترجمہ اگر غلط کریں تو ایمان ہاتھ سے چلا جاتا ہے. ترجمہ کروں؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. پہلے اس کا حوالہ بیان کر دوں. کون سی آیتیں؟ یہ دونوں آیتیں سورہ انبیاء سے ہیں، اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88، 87 اور 88 نمبر کی آیتیں. وَظَنُّونَ، تمام شیعہ سنی تمام علماء لکھتے ہیں کہ یہاں نون سے مطلب ہے، نون تھا مچھلی کا نام، اور خدا نے مچھلی کا تذکرہ کچھ انبیاء کے ساتھ کیا ہے. ان میں خاص جناب یونس ہیں، اور بھی انبیاء ہیں. وَظَنُّونَ اور خاص مچھلی نون، اور نون والا،
یعنی کہ صاحب الحوت، مچھلی والا، الذهب مغاضبا، جب چلے غضبناک ہو کر، فظن، اب ظنہ کے معنی اگر گمان کرو تو نبی کی عصمت ختم ہو جاتی ہے. یہ مقام ان مقامات میں سے کہ جہاں ظنہ کا ترجمہ یقین ہوگا. فظن، اسے یقین تھا، لن نقدر علیہ. اور یہاں اگر نقدرہ کا ترجمہ کرو قدرت کا تو نبی کی شان میں توہین ہو جاتی ہے. چلیے میں اس کو نقل کفر کے طور پہ کر دیتا ہوں تاکہ جو لوگ نماز غفیلہ پڑھتے ہیں اگر اس کا ترجمہ سمجھ رہے ہوں تو کہیں یہ ترجمہ ذہن میں نہ بیٹھ جائے. اور مچھلی والا وہ جب چلا غصے کی حالت میں نقل کفر کر رہا ہوں، مچھلی والا جب چلا غصے کی حالت میں تو اسے یہ گمان تھا کہ اس پر اب ہم قادر نہیں ہو سکتے. ہم کون؟ خدا. اللہ اکبر. کیا ایسا ممکن ہے کوئی نبی یہ سوچ کے چلے کہ خدا اس پر قادر نہیں ہو سکتا، وہی گمان کر رہا ہو؟ نبی کی شان تو نبی ہے. کسی عام مومن کے لیے بھی یہ جملہ اس کے ایمان کے منافی ہے. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ مچھلی والا نبی چلا قوم پر غصہ کرتا ہوا کہ قوم نافرمان ہے، نہیں مانتی اللہ کو، عذاب آنے والا ہے. وظن، اسے یقین تھا کہ اگر میں قوم کے علاقے سے نکل بھی جاؤں تو خدا مجھے وہاں بھی رزق عطا کرے گا، میں جہاں رہوں گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ بات واضح ہوئی. نقدرہ رزق کے معنی میں ہے، ظن علم کے معنی میں. اسے یقین تھا کہ وہ جہاں بھی رہیں گے ہم اس کے رزق میں کوئی کمی نہیں کریں گے. کتنا فرق ہو گیا معنی کے. فنادى في الظلمات. اب کشتی میں بیٹھ کے جا رہے تھے کہیں اور کشتی والوں نے آپ کو اتار دیا بیچ پانی کے اندر، اور مچھلی نے آپ کو اپنے منہ کے اندر لے لیا. خدا نے مچھلی پر وہی نازل کی، دیکھو ان کی ہڈیاں مت توڑنا، ان کے گوشت کو نقصان نہ پہنچانا. عجیب مشکل ہے. خدا نے رزق دیا بھی ہے مچھلی کو، کہتے کھانا نہیں. جو نگل رہی ہے وہ کیا کرے گی پھر؟ کہ بس اس سے سنبھال کے رکھنا. فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اب جب اندر پہنچ گئے تو اندر اندھیرا تھا، اور ایسا اندھیرا کہ واقعہ رات میں ہوا ہے. اور ایک رات کا اندھیرا، ایک پانی کی گہرائی کا اندھیرا، اور ایک مچھلی کے پیٹ کے اندر کوئی لائٹ نہیں تھی، کوئی موبائل آپ کے پاس نہیں تھا اس کی لائٹ آن کر لیتے. تو 3 اندھیروں میں تھے جناب یونس. اب تو پہچانیے. صلوات پڑھے محمد والے. آیت میں 3 جملے من الظالمین، استغفار، توحید، تنزیح اور استغفار. یہ 3 جملے آیت کے اور 3 اندھیرے آپ کے. اب کتنا رہے کہ 3 دن 9 گھنٹے 40 دن، کم از کم 9 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 40 دن رہے. اگر یہ تسبیح نہ پڑھتے تو لَلَبِثَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو مچھلی کے پیٹ میں رہتے قیامت تک کے لیے.
آپ مچھلی کے پیٹ میں خدا کو یاد کر رہے ہیں. اور اسی جملے کو امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. ارشاد فرماتے ہیں مجھے تعجب اس شخص پر ہے کہ جو پریشانی میں مشکلات میں گرفتار ہو اور یہ آیت بھول جائے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ خدا خود کہتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. بس ہم نے جیسے یونس کو نکالا، ان کی بات سن کر جواب دیا اور انہیں غم سے نکال دیا، ہم ایسے ہی مومنین کو غموں سے نکالتے ہیں. تو کبھی اس آیت کو پڑھیے روحانیت بڑھانے کے لیے. کب پڑھیے؟ صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد. سجدے میں سر رکھتے ہوئے 40 مرتبہ صبح، 40 مرتبہ شام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس سے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے. اگر روحانیت بڑھانا خود سے چاہیں تو یہ 3 جملات تھے اندھیرے کے اور 3 جملات تھے آیت کے پیغام کے. یہ تمام واقعہ کیا مطلب تھا کہ یونس علیہ السلام کو 40 دن کے بعد مچھلی نے کہاں نکالا؟ کوفہ کے اندر. کوفے میں مقام ہے فرات کے کنارے، مسجد الحمرا، مسجد امیر المومنین میں، کہ جہاں پر اس نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر نکالا. اور جب پیٹ سے باہر نکالا تو بات سمجھ میں آئی کہ جب بھی خدا کسی مومن کو نجات دیتا ہے تو اسے کوفے کی منزلت عطا کر دیتا. یہ کوفے کا مقام ہے. جب نکالا کنارے پر تو اب آپ کی حالت یہ تھی جیسے بالکل کوئی نو مولود بچہ ہو جس کی ابھی برتھ ہوئی ہو. یعنی جسم پر سارے بال ختم ہو چکے تھے، نہ دھوپ برداشت کر سکتے تھے، نہ جسم پر مکھی بیٹھنا برداشت کر سکتے تھے. اتنا نازک اور نرم جسم تھا، بالکل جیسے کوئی بغیر بال اور پر کے پرندے کا بچہ ہو. اتنا فرمایا تھا کہ ہڈیاں مت چبانا. مچھلی سے اتنا فرمایا تھا خدا نے کہ ان کا گوشت مت کھانا. لیکن جو اندر معاملات تھے اس کا اثر تو ہوگا نا. حیران ہے دنیا، کیسے ممکن ہے مچھلی کے پیٹ میں آکسیجن کا ملنا؟ بس سمجھ لے دنیا جیسے شیعت کو تحفظ ملنا. دنیا مٹاتی چلی جائے، امام بچاتے چلے جائیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیسے ممکن تھا؟ ایسے ہی ممکن تھا جیسے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری کرنا چلنا، جیسے نارے نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کا نہ جلنا. ایسے ہی ممکن ہے خدا کے لیے کہ شکم ماہی میں یونس علیہ السلام 40 دن تک رہے اور جب باہر آئے تو حال بڑی خراب تھی. شاید آپ کو یاد ہو، میں نے غالباً 12 محرم کو پڑھا تھا کہ کوفے میں 3 انبیاء کے معاملات. حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت سلیمان کی انگشتری اور حضرت
یونس کے لیے کدو کا درخت، یہ لفظ آپ کو ملے گا یقطین کے نام سے، شجرۃ من یقطین. یہ کہاں پر ہے اور قرآن میں کہاں پر؟ سورہ مبارک ہے صافات کے اندر، آیت نمبر 140 139 سے پڑھتے جائیے تو آپ کو پورا واقعہ ملے گا. 140 میں خدا کہتا ہے واقعات بیان کرتے ہوئے کہ ان کے لیے ہم نے اگا دیا ایک کدو کا درخت. درخت مطلب کہتے ہیں بیل تھی. اور کدو میں خاص بات یہ کہ آپ پسند کریں نہ کریں، لیکن قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے. عجیب بات ہے، قرآن میں کئی تذکرہ اس کا موجود نہیں جو آپ استعمال کرتے وہ الگ بات، مگر کدو کا نام تو قرآن میں آیا ہے اور پورے درخت کا نام آیا ہے. اس کا فائدہ کیا تھا کہ یہ ایسا سبزی کہہ لیجیے اس کو آپ، ایسی سبزی ہے اس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہوتے ہیں جیسے کوئی ماں کے گود میں آ جائے، نرم ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں. اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے پتوں پر مکھی نہیں بیٹھتی. حضرت یونس کے جسم پر مکھی بیٹھنا ان کے لیے اذیت کا باعث تھا. اللہ اکبر. تو پتہ چلا تسبیح کے ساتھ جو استغفار کرے تو خدا اسے ایسے نجات عطا کرتا ہے کہ دریا میں ہو تو مچھلی نہیں کھاتی، باہر آئے تو خدا کدو کی بیل لگا دیتا. میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے انبیاء کو بھی جو پناہ دی تو کوفے کا انتخاب کیا ہے. یہ مقام کوفے کے اندر ہے. غور کیجئے، جناب یونس علیہ السلام کے واقعات کو یہاں روکتا ہوں، میں واپس آگے کوفے تک آپ کو لے کر. اور کل میں ایک روایت پڑھ رہا تھا جو میں نے مکمل نہیں پڑھی تھی. الکوفۃ کنز الایمان، کوفہ ایمان کا خزانہ ہے. کس کے الفاظ ہیں یہ؟ امیر کائنات. کس کے الفاظ؟ کل ایمان کے. جو کل ایمان ہے وہ بتاتا ہے کہ ایمان کا خزانہ کہاں پر ہے. اور عجیب بات ہے، اسی ایمان کے خزانے کے بارے میں آپ شک کرتے ہیں. اسلام کی کھوپڑی ہے کوفہ جو ہے. یہ دو جملے کل آ چکے تھے، اب آگے بڑھتے ہیں. فرماتے ہیں وَسَيْفُ اللَّهِ وَرَمْحُهُ، کوفہ اسلام کی تلوار ہے. یہ کون کہتا ہے جس کے ہاتھ میں خدا کی تلوار ہے؟ یہ کون کہتا ہے جس کے ہاتھ میں خدا کی تلوار ہے؟ وَرَمْحُهُ، اور کوفہ خدا کا نیزہ ہے. اب خبر نہیں نیزہ کب استعمال کرتا ہے خدا اور تلوار کب استعمال کرے گا. نیزے کا زمانہ گزر گیا، تلوار کا آنے والا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یضعہ حیث یشاء، خدا اسے وہاں رکھتا ہے جہاں چاہتا ہے. خدا کے دو ہتھیار ہیں کوفہ جو ہے. اللہ اکبر. پھر امام فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اور قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے. امام نے قسم کھائی کوفے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب سب مومنین اور مومنات کے دل کوفے کی جانب کھچے چلے آئیں گے. مومنین اور مومنات کھچے چلے آئیں گے یا ان کے دل وہاں کھچے چلے آئیں گے؟ ایک زمانہ ایسا ہے. کوفے کی تاریخ، اور میں جملہ اب کہنے والا ہوں، کوفے کی تاریخ ایک کوفی کی زبان سے سن لیجیے. مولا کائنات کو
کوفی کہہ کر یاد کیا ہے؟ کس نے؟ شہنشاہ روم نے. اور چونکہ آہستہ آہستہ مجھے اس مقام پہ آنا تھا کہ جب ایک حکومت ہے امیر کائنات کی، اس کا کیپٹل ہے کوفہ، اور ایک مولا کا باغی ہے جس نے حکومت قائم کی ہے دمشق میں، اور جب ان دونوں کے اختلافات کا علم ایک تیسرے آدمی کو ہوا جو مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے، اس نے کہا کہ ایک گورنمنٹ ہے شام کی، ایک گورنمنٹ کوفے کی ہے، تو اس نے حاکم شام کو شامی کہا اور حاکم کوفہ کو کوفی کہا. اب مجھے بتائیں کہ آپ کیسے زبان سے کہیں گے آپ الکوفی لا یوفی؟ اس سے مراد ہے ذات مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. گھبرائی تو نہیں ہے؟ پڑھوں آگے بات کو. یہ الف لام داخل اس کے اوپر، اور الف لام کے داخل ہونے کا مطلب عام بات نہیں ہو رہی، خاص بات ہو رہی. ایک کچھ شخص ایسا ہے الکوفی لا یوفی. یہ بنو امیہ کا پروپیگنڈا تھا. آج کوئی کیوں نہیں کہتا شامی لا یوفی یا شامی لا یوفی؟ نہیں کہتے. کیا کہتے؟ الکوفی لا یوفی. اور بڑے فخر سے کہتے ہیں. مومنین کی آبادی کو کہتے ہیں کوفہ، مذمت کے معنی میں، نہ کہ بدعت کے معنی میں. یاد رکھیے، ہمارے اور آپ کے الفاظ ہمارے اور آپ کے اعمال کا حصہ بن رہے ہیں. اس لیے لازم ہے کہ انسان علم کے ساتھ بولے ورنہ خاموش رہے. تو یہ اس مقام پر بات پہنچ گئی. ایک جملہ اور سن لیجئے، بڑا سخت ہے وہ بھی. جناب سلمان محمدی اللہم صلی علی محمد فرماتے ہیں اہل الکوفہ اہل اللہ. کوفے کے لوگ اہل اللہ ہیں. کیا مطلب؟ بالکل جیسے مکے کے لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے آل اللہ. اس کا ایک آسان سے اشارہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. خدا ہم سب کو نصیب کرے کربلا معلّہ کی زیارت 40 کے حوالے سے. 40 کی زیارات میں 2 زیارتیں ہیں جو مولا کی خدمت میں پڑھی جاتی ہیں. ایک زیارت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہن کی ہوئی ہے، اور ایک زیارت جو جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری نے پڑھی تھی، کہ جو اصلاً نیمہ رجب کی زیارات میں شامل ہے آپ کے پاس کتاب مفاتی کے اندر. اس کا پہلا جملہ السلام علیکم یا آل اللہ. سلام و آپ پر اللہ کی آل. چھٹے امام فرماتے ہیں مکے کے رہنے والے کفار مکہ بھی خدا کے گھر سے قریب رہنے کی بنیاد پر اپنے آپ کو کہتے تھے آل اللہ. تو جو بیت سے قریب ہو وہ آل اللہ ہو جائے، جو اللہ سے قریب ہو کیسے ممکن ہے وہ آل اللہ نہ ہو؟ لیکن برحال کمزور افراد کے لیے معذرت کے تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. اتنی بات کافی ہے کہ ایک اہل ایک آل. جناب سلمان کی روایت کے اعتبار سے کوفہ کیا ہے؟ اہل کوفہ اہل اللہ. اور آئیے اب باقی باتیں کوفے کے بارے میں کل، اور کتنے انبیاء کا تذکرہ موجود ہے کوفے کے اندر. روایت کے جملے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے مسجد کوفہ میں نماز نہ پڑھی ہو.
آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں مولانا کل تو آپ کہہ رہے تھے کہ 1070 مقامات کوفے کے اندر، تو مقامات کوفے میں، لیکن کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے مسجد کوفہ میں نماز نہ پڑھی ہو۔ سب سے قدیم مسجد ہے اور سب سے آخر تک چلے گی۔ اس مسجد میں 3 دروازے اس زمانے میں اور 6 دروازے آج کے دور میں اور 1000 دروازے امام زمانہ کے دور میں ہوں گے۔ تو یہ مسجد جائے گی آخر تک۔ اب آئیے کربلا کے شہیدوں میں سے قابل تذکرہ کہوں، قابل عظمت کہوں، کوفے کے ان عظیم شہداء کو کہ جنہوں نے کوفے کا نام اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ ان کی شان میں روایات آ گئیں۔ عجیب جملہ ہے، بنو شاکر خاندان کا نام ہے، اور بنو شاکر ایک شاخ ہے اس قبیلے کی، اس کا نام تھا ہمدان، اور ان کو ودائی بھی کہتے تھے کیونکہ قبیلے ودا کے پاس رہے یہ لوگ۔ اصل نام اس شاخ کا بنو شاکر، شاکر کی اولاد، تو آج شاکر کی اولاد کا تذکرہ ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت عابس بن شبیب الشاکری اور ان کے غلام جناب شوذب، یہ دونوں شخصیات جو ہیں دونوں کا تعلق اسی قبیلے سے ہے، خاندان سے ہے۔ بنو شاکر کیا ہیں؟ جملہ سن لیجئے۔ ان کی شان میں مولائے کائنات نے جنگ صفین کے موقع پر ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ کسی اور خاندان کے لیے ہو تو وہ سونے سے لکھے اسے۔ فرمائے لو تمت عدتہم الفا لعبید اللہ حق عبادت۔ فرماتے ہیں اگر بنو شاکر کے 1000 آدمی یہاں پر ہوتے تو خدا کی ایسے عبادت کی جاتی جیسے عبادت کا حق ہے۔ بہت بڑا جملہ۔ 1000 آدمی اگر اس قبیلے خاندان کے ہوں تو خدا کی ایسے عبادت کرنا ممکن ہو جائے جیسے اس کی عبادت کا حق ہے۔ قبیلے بنو شاکر، اور بنو شاکر میں جناب عابس۔ عابس کا ترجمہ کیا ہے؟ شاید عابس سمجھ میں آئے تو لفظ عباس سمجھ میں آ جائے۔ ہمارے یہاں ابھی تک لفظ عباس کا ترجمہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے۔ میں سوچتا تھا کہ یہ ترجمہ آیا کہاں سے؟ یہ آیا ہے ایک انگریزی لغت نامے سے۔ عابس کہتے ہیں غصہ ور کو، اینگری جو ہو جاتا ہے نا، اینگری، غصہ کرنے والا۔ قرآن میں سورہ عبسہ و تولا، عبسہ و تولا، اس نے منہ بگاڑا اور منہ پھیر کے چل دیا، وہ تولا۔ تو عبسہ کا معنی کیا بنا؟ غصہ کرنے والا۔ جبکہ اسے تلاش کریں اگر تو عبسہ کے معنی ہے اس کے چہرے پر جلال رہتا ہو، اس کے چہرے پر سرخی رہتی ہو، اسے کہتے ہیں عابس۔ ایسا عابس کہ آپ کے نام کے 3 الفاظ استعمال کیے گئے، عابس، عائش اور عباس۔ والد صاحب کا نام تھا شبیب، جوان، قبیلے بنی شاکر سے تھے۔ ان کی خاص بات کیا تھی؟
یہ تابعی ہیں، مولا کے پکے موالی ہیں، ایسے علی والے ہیں کہ صرف نعرہ ہی نہیں مارتے علی کا، بلکہ مولا کائنات پر جان قربان کرنے پہ تیار ہے۔ جنگ صفین میں مولا کے پابر رکاب رہے اور پیشانی پہ زخم کھایا۔ جنگ صفین میں، جنگ جمل میں تھے، نہروان میں تھے۔ پھر مولا کائنات کے بعد مولا حسن کی خدمت میں رہے، کوفی ہیں یہ۔ اس کے بعد مولا حسین کی بارگاہ میں مسلم ابن عقیل کے خدمت گزاروں میں تھے۔ جب مسلم کوفے پہنچے ہیں اور مختار کے گھر سے منتقل ہوئے جناب ہانی کے گھر میں، تو ایک بڑا اجتماع تھا۔ سب سے پہلا خطاب تھا عابس کا، کوفے کے اندر خطیب ہیں۔ کہتے تھے مسلم سے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کوفے والے بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، ان کے دلوں میں کیا ہے، میں اپنی خبر دیتا ہوں کہ میں اپنی جان آپ کے مشن کے لیے قربان کر دوں گا، صرف اللہ کی خاطر، اہل بیت کی محبت۔ مجھے باقیوں کا نہیں پتا کیا ہوگا ان کا اپنے بارے میں۔ عابس، اور عابس کے جوش کو دیکھ کر حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے خط لکھا مولا حسین کو، اور یہ خط لے کر عابس کو ہی روانہ کیا تھا۔ عابس اور شوذب دونوں ساتھ چلے ہیں، آقا غلام دونوں، کوفے سے مسلم کا خط لے کر۔ اب یوں سمجھیے سفیر حسین کے سفیر بن گئے اور مکے پہنچے۔ مکے پہنچ کے امام کی خدمت میں خط پہنچایا، اور پھر امام کی خدمت سے پلٹ کے واپس نہیں آئے۔ اللہ اکبر۔ جو کوفے سے کربلا تک پہنچے وہ اور ہیں، جو کوفے سے مکے تک پہنچے وہ اور ہیں، اور مکے سے پھر حسین کے ساتھ کربلا تک۔ اب آئیے جناب عابس کا کربلا میں روز عاشور کیا کردار رہا۔ عابس ان شخصیات میں شامل تھے کہ جو شجاع بھی ہیں اور راتوں کو نماز شب کے پابند ہیں، ایسے متقی پرہیزگار ہیں۔ ان کا غلام شوذب بوڑھا ہو چکا ہے، تو خود کیا ہوں گے؟ بوڑھے۔ اپنے غلام کے پاس آئے، تمہارا کیا خیال ہے؟ شوذب نے کہا کہ یہ دن تو ایسا ہے کہ اپنی جان قربان کرنے کی تمنا ہے۔ عجیب الفاظ، قسم بخدا کبھی ان الفاظ پہ غور کیجیے جو کربلا کے شہیدوں کی آپسی گفتگو ہے۔ آج تو وہ دن ہے کہ اگر کوئی تحت سرا میں گرا ہوا ہو اور حسین کا ساتھ دے دے تو 7ویں آسمان تک پہنچ جائے۔ ایک دن میں یہ سفر ایک دن میں مکمل ہو جائے، تحت الثری 7ویں زمین کے نیچے۔ اگر آج کوئی اتنا پستی میں ہو اور حسین کا ساتھ دے دے تو اس سے بہتر تو کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی جان قربان کروں۔ فرمائے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارا خون بہتے ہوئے دیکھوں۔ حضرت عابس نے جناب ارشاد فرمایا جناب شوذب سے کہ آپ جائیے پہلے۔ شوذب امام سے رخصت ہو، فرماتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پہ سلام، استودعک اللہ واستریک، میں آپ کو خدا کی امان میں دیتا ہوں۔ یہ وہی جملہ ہے جو زیارت وداع میں پڑھا جاتا ہے بعض روزہ ہے معصومین پر۔ استودعک اللہ واستریک، میں آپ کو خدا کی پناہ میں دیتا ہوں اور آپ کو خدا کی رعایت میں دیتا ہوں، پناہ کے اندر۔ رخصت ہوئی،
بڑا جہاد کی شوذب نے، بوڑھے تھے مگر امام پہ قربان ہو گئے، اور جب شہید ہو گئے شوذب تو پھر جناب عابس نے امام کی خدمت، عجیب جملہ کا، فرماتے مولا سے کہ مولا میں ساری دنیا کی مصیبتیں آپ سے دور کر دیتا اگر میرے اختیار میں ہو، تو کسی کو آپ کے نزدیک آنے نہ دوں، ساری دنیا سے اکیلا لڑ جاؤں آپ کے لیے، لیکن مولا بظاہر بے بسی ہے تو اب چاہتا ہوں کہ میں آپ پہ قربان ہو جاؤں۔ کیسے کیسے صحابی تھے، اللہ اکبر! اور یہ کوفی ہیں، خیال کیجئے گا، یہ ناصر حسین ہیں، اور جو ناصر حسین ہے وہ پنجتن کا ناصر ہے، کوفی، اور جو پنجتن کا ناصر وہ خدا کا ناصر ہے، کوفی۔ امام نے دعا دی، روانہ کیا، جیسے ہی آئے یہ میدان کے اندر عجیب آواز بلند ہوئی، کیا ہوشیار ہو جاؤ، وہ آ گیا جو شیر نہیں ہے، شیروں کا شیر ہے۔ کربلا کی جنگ میں بعض ایسے افراد ہیں کہ جن کے مقابلے پر کوئی نہیں آ سکا، ان میں سے ایک یہ ہے حضرت عابس، سر پر خود پہنے ہوئے لوہے کا ہیلمٹ کہہ لیجئے، اور بدن پر جیکٹ پہنے ہوئے، زرہ پہنے ہوئے، آواز دیتے رہے، ہے کوئی مرد تمہارے لشکر میں تو آئے میرے سامنے۔ عمر ابن سعد نے عورتوں والا کام کیا، کہ ایسے پتھر مارو، اس کے مقابلے پہ جانے کے بجائے پتھر مارو۔ اللہ اکبر! اب 30,000 کا لشکر ہو یا اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم، ہزاروں افراد تھے لشکر یزید میں، ایک بھی مقابلے پر نہیں آئے عابس کے۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ پتھراؤ کا مطلب کیا ہوتا ہے، بے بسی، کچھ نہیں کر سکتے، پتھر تو وہ مارتا ہے اس کے بعد ہتھیار نہ ہو، سب کے پاس ہتھیار تھے۔ اور جب عابس نے دیکھا کہ کوئی میرے مقابلے پر آتا ہی نہیں ہے، عجیب کام کیا، غصے میں آ کے بوڑھا شخص امام کا عاشق، اس نے اپنے سر سے اتارا خود، اٹھا کے پھینک دیا، اب تو آ جاؤ۔ اس کے بعد اپنی زرہ کھول دی اور زرہ کھول کے اتار کے پھینک دی، نہ سر پہ خود رہا نہ بدن پہ زرہ رہی، اب تو لڑنے آ جاؤ، کوئی نہیں آیا۔ مجبور ہو کر ان پتھراؤ کے جواب میں عابس نے حملہ شروع کیا۔ مقتل کا راوی لکھتا ہے کہ ایسے ایسے آگے بڑھتے تھے کہ جس طرف بڑھتے تھے 200 افراد گرا دیتے تھے۔ اللہ ہے، سوچئے گا اگر عابس میں اتنا کمال ہو تو عباس میں کتنا کمال ہو۔ پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا جملہ کہ عابس نے اسلحے کا، ہتھیاروں کا لباس اتار دیا تھا نا، حضرت عباس کو بھی امام نے یہی فرمایا تھا کہ پانی لینے جا رہے ہو نا، تو پانی لینے والے کے لیے کیا ضرورت ہے لباس پہن کے جانے کی، یا یوں کہہ لیجئے جب امام نے فرمایا بھیا تم لشکر کے علمدار ہو، عباس رونے لگے کہ آقا میں جس لشکر کا علمدار تھا وہ لشکر کہاں رہا۔ امام نے جنگ کی اجازت نہیں دی، عباس پلٹ کے واپس خیمے میں آ گئے،
لباس جنگ کو اتارا اور لباس سقائیت کو پہنا اور سکینہ کو ساتھ لے کر آئے تھے. لیکن میں چاہتا ہوں پہلے حضرت عابس کی بات مکمل کر. جس طرف جاتے تھے تباہی مچ جاتی تھی، یہاں تک کہ کوئی ان کے سامنے ٹکتا ہی نہ تھا. ایسے بھاگتے تھے جیسے بھیڑیے کو دیکھ کر، شیر کو دیکھ کر بھیڑ بکریاں بھاگتی ہیں. ایک آواز بلند تھی کہ اسد الاسود یا اسود، شیروں کا شیر آ گیا ہے. یہ جہاں ہاتھ مارا، اللہ اکبر. آخر دور دور سے جب ان کو شہید کرنے کے لیے ہتھیار استعمال کیے گئے، سامنے کوئی بھی نہیں آیا. اور جب زخموں سے چور ہو کر گرے اور شہید ہوئے تو لشکر یزید میں جشن کا سما تھا. جو آ کے بولتا تھا میں نے عابس کو مارا ہے، دوسرا میں نے مارا ہے عابس کو، تیسرا میں نے مارا عابس کو. عمر سعد کہتا تھا تم میں سے کسی نے بھی نہیں مارا، پورے لشکر نے مل کے مارا ہے. ایک عابس اور لشکر یزید سب مل کر اسے مارتے تھے. اب اگر بات سمجھ میں آ گیا کہ جسے عابس کہیں اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، جسے عباس کہیں، صیغہ مبالغہ ہے عباس. اور جب امام کی خدمت میں جناب سکینہ کو لے کر آئے تھے نا، تو امام کبھی عباس کو دیکھتے تھے اور کبھی سکینہ کو دیکھتے تھے. ارشاد فرماتے تھے بیٹی آج سفارشی بن کر آ تو گئی ہو، کل جب چچا نہیں ملیں گے تو فریاد کرو گی. بچی نہ پہچان پائی امام کے اس الفاظ کی گہرائی کو، اور یہی ہوا کہ سکینہ نے کب کب عباس کو یاد کیا ہے. اور رونے والوں سے مجھے دو جملے پڑھنے ہیں. ایک مولا عباس کی وصیت اور ایک جناب سکینہ کی یاد. وصیت تو آپ سن چکے ہیں، اس وصیت کو سمجھانا ہے صرف. وصیت کیا تھی مولا عباس کی؟ آقا میری لاش کو خیمے میں لے کے نہ جائیے. اللہ اکبر. اب یہ علماء اس کو یوں پڑھ لیتے ہیں کہ سکینہ سے وعدہ کیا تھا عباس شرمندہ ہیں کہ پانی نہ پلا سکے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی سخت معاملہ ہے. حضرت عباس نے وصیت کیوں کی؟ اگر دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، عباس کہاں لیٹے ہوئے؟ جہاں پر آج آپ کا روزہ ہے، یہاں پر آج آپ دفن ہیں. اور خیام کہاں پر ہے؟ روضہ حسین کے پیچھے. مولا عباس کو وہاں چھوڑنے کا مطلب کیا تھا؟ کہ لشکر یزید کے نرغے میں عباس کو چھوڑ کے آئے. حسین کے لیے یہ سب سے بڑا ایک سوال تھا کہ جس سے بیٹوں کی طرح پالا ہو، اس سے سیدہ نے بیٹا کہا ہو، جو علی کی نشانی ہو، اسے چھوڑ کے آ جائے. اللہ اکبر. لیکن شاید یہ خدا کا انتظام تھا کہ عباس کی وصیت کے الفاظ یہ تھے. یہ بات سمجھ میں کب آئی؟ جب 13 محرم کو بنی اسد کے زمیندار کربلا میں لاشیں دفن کرنے کے لیے آئے. جملہ یاد رکھیے گا کہ وصیت تو امام نے عورتوں سے بھی کی تھی، بچوں سے بھی کی تھی اور مردوں سے بھی کی تھی.
مگر جب عورتیں 13 محرم یا 12 محرم کو پانی بھرنے آئیں فرات کے کنارے، تو پانی تو کیا بھرتی، ہاتھوں سے برتن چھوٹ گئے جب لاشوں کی غربت کو دیکھا، اور خاص لاش حسین کے چاروں طرف شیر ہے جو طواف کرتا جاتا ہے اور روتا جاتا ہے، پرندوں کے جھنڈ ہیں جو حسین کے خون سے اپنے پروں کو معطر کرتے، اپنا منہ پیٹتی ہوئی یہ واپس چلی گئی اپنے قبیلے میں، جا کے اپنے مردوں کو ہلایا، اب تو اٹھو۔ جب زہرا کا لال پکارتا رہا تب تو اس کا ساتھ نہ دیا، اٹھو اب تو لاشیں تو دفن کر دو کہ درندے لاشیں حسین پہ آ رہے ہیں۔ قبیلے بنی اسد کے زمیندار ڈرے ہوئے، کہتے ہیں ہمیں خوف ہے کہیں کوئی مخبر نہ پہنچ جائے، کوئی سپاہی موجود نہ ہو وہاں پر۔ جب عورتوں نے ان کا خوف دیکھا تو عجیب انداز اختیار کیا، اللہ اکبر، کہنے لگے اچھا لاؤ ہمیں دے دو، کدال دے دو، بیلچے دے دو، تم نہیں جاتے تو ہم زہرا کے لال کی لاش کو دفن کر کے آئیں گے۔ تب مردوں نے غیرت کھائی، اٹھ کے گئے، جب میدان کربلا میں پہنچے لاشوں کو دیکھ کے پریشان تھے، کیسے دفن کریں گے؟ ابھی پریشان تھے کہ سامنے سے کسی ناقہ سوار کو آتے ہوئے دیکھا، یہ اوٹ میں چلے گئے ٹیلوں کی کہ پتہ نہیں کون آتا ہے، خدا معلوم مخبر ہے لشکر یزید کا کوئی شخص، کون آتا ہے۔ جیسے ہی مقتل میں داخل ہوا اس نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا اور سر جھکا کر کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ بنی اسد کے زمینداروں کا حوصلہ بن گیا، باہر نکل آئے، وہ آنے والا قریب آیا، ان سے پوچھا آپ لوگ یہاں کیا کر رہے تھے؟ تو پہلے تو انہوں نے تقیہ کیا کہ ہم ایسے آئے تھے، کہ سچ بتاؤ کیوں یہاں پر آئے تھے؟ تب کہنے لگے ہم لاشیں دفن کرنے آئے تھے۔ اس نے کہا میں تمہارے لیے تو آیا ہوں کہ تمہیں بتا سکوں کہ لاشیں کیسے دفن کر۔ یہ کہتے تھے کہ ہم نے بڑی کوشش کی لاش حسین کو اٹھانے کی مگر اٹھا نہیں سکے۔ اس نے کہا تم ہاتھ نہ لگاؤ میں اکیلا اٹھاؤں گا۔ بنی اسد کے زمیندار پہچانتے نہیں ہیں، کہنے لگے آپ اتنے کمزور ہیں، اتنے بیمار ہیں، ہم سے لاش نہیں اٹھ سکی زہرا کے لال کی، آپ سے کیسے اٹھے گی؟ کہ میں اکیلا اٹھاؤں گا۔ جب لاش حسین کے ٹکڑوں کو جمع کیا، چٹائی پر رکھا، لحد کے سپرد کیا، تو قبیلے بنی اسد کے زمیندار آپ کے قدموں سے لپٹ گئے۔ آپ بتائیں آپ ہیں کون؟ تو فرمایا انا یتیم الحسین، میں حسین کا یتیم سید سجاد۔ تب یہ کہنے لگے مولا سے مولا ساری لاشیں تو ایک جگہ ملی، ایک لاش نہر کے کنارے پڑی ہے، ہم نہیں پہچان سکے کہ ایک سر کٹا ہوا ہے، البتہ ایک علامت کہ بازو نہیں ہے اس لاش کے۔ امام نے ماتم کر کے فرمایا تم نہ اٹھانا، میرے چچا کی لاش ہے، سجاد خود اٹھائے گا۔ آئے کنارے فرات کے، رونے والے بس آخری دو جملے، آئے کنارے فرات کے مولا کی لاش اٹھانے کے لیے۔ قبر تو بنائی ہے پوری اپنے چچا کے لحاظ سے، مگر جیسے ہی حضرت عباس کی لاش کو اٹھانا چاہا اور جس عضو بدن کو ہاتھ لگاتے تھے وہ دوسرے بدن سے ٹوٹ کے الگ ہو جاتا۔ آئے ٹکڑوں میں عباس کی لاش سجاد نے اٹھائی۔ اب سمجھ میں آیا وصیت کیوں کی تھی عباس نے، آقا میری لاش کو خیمے میں لے کے نہ جائیے گا، جانتے تھے کہ زہرا کا لال
جب لاش کو لے کے چلے گا، ارے کبھی ایک ٹکڑا ٹوٹ کے الگ ہوگا، کبھی دوسرا الگ ہوگا، بار بار حسین کو جھکنا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا تھا آقا میری لاش خیمے میں لے کے اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔